وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبة فادخلوها خالدين. صدق الله العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. درود اسلام پڑھ لیجیے. والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم محمد سیدنا وفاقنا لفریقنا رب کائنات کی حمد و ثنا اور نبی رحمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و اسلام کی التجا کے ساتھ ہدیہ شکر ادا کرتے ہیں بارگاہ الہیہ میں کہ جس نے ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ سید الایام کی مقدس نماز کی سجدہ ریزی کے لیے اپنے گھر میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی، اور التجا کرتے ہیں کہ رب کائنات اپنے لطف و عطا سے ہم سب کی سب خطائیں معاف فرما دے، اور ہم سب کے سب بگاڑ سدھار دے، اور سب کی سب مشکلات آسان فرما دے۔ سورہ زمر کی تھرڈ لاسٹ آیت جس کی عظمت و رفت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ترکوں نے مسجد نبوی شریف میں روضہ مطہرہ حجرہ مبارکہ کا ظاہری طور پر وہ کارنر جو صفہ کی طرف ہے، دائیں کارنر، اس پر اس کو تحریر کروایا ہے۔ فرمانے رب ذیشان کہ وسیق الذین اتقوا ربہم، اے قرآن کے پڑھنے سننے والو، ان قریب وہ خوش نصیب جو رب ذوالجلال والاکرام کی عظمت و رفت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسی کی رضا کے لیے اپنے معاملات کو سر انجام دیتے ہیں، وہ جنت کی طرف روانہ ہوں گے زمرا، گروہ در گروہ، اکٹھے، اکیلے اکیلے نہیں، اکٹھے، گروہ در گروہ، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے ایریا میں پہنچیں گے، وفتحت ابوابها، اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، اور ان سے یہ کہا جائے گا، انہیں یہ پیغام دیا جائے گا کہ اس جنت میں داخل ہو جاؤ، سلام علیکم طیبتم، اور انہیں یہ بھی کہا جائے گا سلام ہو تم پر اور تم خوش رہو، استقبالیہ ترانے ہوں گے، فادخلوها خالدین، اور یہ بھی پیغام دیا جائے گا کہ اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بڑی عظمتیں اور بڑی رفتیں ہیں ان خوش نصیبوں کی جن کا تذکرہ
اس آیت مبارکہ میں ہو رہا ہے، اور التجا ہے کہ رب کریم ہمیں بھی اور ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے عزیز و اقربا کو، ہمارے متعلقین و وابستگان کو، اس گھر کے بنانے والوں کو، اس گھر کے آباد کرنے والوں کو انہی میں شامل فرما لیں۔ یہ کئی مرتبہ آپ سنتے ہوں گے نماز میں بھی، نماز جمعہ میں کئی مرتبہ یہ آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جاتا ہے۔ آج یہ جی چاہا کہ اس پر تھوڑی سی بات کر لی جائے۔ اب اس کو ذرا تفصیل سے اگر دیکھتے ہیں تو ارشاد رب عزیز شان کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، وہ خوش نصیب جن کے اعمال، جن کے معاملات اللہ کی رضا پر ہیں، جو اللہ کی رضا کی خاطر معاملات کو سر انجام دیتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو عظمت کردار کو رب کی رضا کی خاطر اختیار کرتے ہیں، وہ ایک وقت آئے گا جب جنت کی طرف گروہ در گروہ روانہ ہوں گے۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سب سے عظیم المرتبت گروہ انبیاء و مرسلین کا ہوگا، اور اس کے سید و سردار عملی طور پر ہمارے آقا مولا رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین حضور پر نور سید یوم النشور کی ذات والا صفات ہوگی۔ ایک نہیں متعدد روایات میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باب جنت پر دستک دیں گے تو ایک فرشتہ عرض کرے گا کہ کون؟ آپ اپنا اسم گرامی بیان کریں گے تو وہ کہے گا کہ مرحبا، مجھے یہ حکم تھا کہ آپ سے پہلے جنت کا دروازہ کسی اور کے لیے نہیں کھولنا ہے۔ انبیاء و مرسلین، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ کرام، تابعین، اتقیاء، اصفیاء، صلحاء، علماء، مقربین، محبین، اور پھر چلتے چلتے عوام الناس کے وہ گروہ جو ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، وہ اپنے اپنے لیول پر، اپنے اپنے سٹیج کے مطابق، اپنے اپنے سٹیٹس کے مطابق جنت میں داخل ہوں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک گروہ 70,000 کا ہوگا، اور 70,000 میں سے ہر فرد کے پاس ساتھ پھر 70,000 ہوں گے۔ کیا شان ہوگا! اور جنت کا دروازہ متعدد روایات ہیں اس کے لیے، جس میں سے ایک یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کی چوکھٹ، جنت کا دروازہ جو ہے نا، وہ اتنا کشادہ، اتنا کھلا ہوگا، اس کی اونچائی نہیں، چوڑائی اس کی اتنی زیادہ ہوگی کہ اگر کوئی شخص 40 سال مسلسل چلتا رہے تو یہ اس دروازے کی چوڑائی تک پہنچ پائے گا۔ اس کی اونچائی کیا ہوگی، اس کی وسعت کیا ہوگی، یہ مبالغہ آمیز بات ہے، یعنی بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ اور تمام طبقات جنت اپنے اپنے سٹیٹس کے مطابق ہوں گے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، طلباء کے ابھی امتحان کچھ ہوئے ہیں، کچھ کے ہو رہے ہیں، جب رزلٹ آتا ہے تو ان کی گریڈنگ ہوتی ہے، کوئی A+ میں ہے، کوئی A میں ہے، کوئی B میں ہے، کوئی C میں ہے، کوئی D۔
جیسے جیسے. تو جنت کے درجات اللہ تبارک و تعالی خود سے اس نے مقرر کر رکھے ہیں، اور خوش نصیب وہ ہوں گے جو جنت تک پہنچیں گے. اور اس سے پہلے ان بدبختوں کا ذکر ہے. وسیق الذین کفروا الی جہنم، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. اور یہ بھی ہوگا کہ جو اہل کفر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، نام ماننے والے ہیں، وہ جہنم کی طرف جائیں گے گروہ در گروہ. جس طرح نیکوکاروں کی عظمت و رفعت کی شان ہے، ویسے ہی اس کے الٹ ذلیل و رسوا ہونے والے کفار و مشرکین، منافقین، بد اعمال ہیں. وہ جب جہنم کی طرف جائیں گے تو پھر ان کے لیے جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، اور ان بختوں سے کہا جائے گا چلو جہنم میں. ان کو دھکیلا جائے گا، ان کو پھینکا جائے گا. جب وہ منت ترلے کریں گے، خوش آمدید کریں گے، روئیں گے، پیٹیں گے، تو ان سے کہا جائے گا الم یاتکم رسل منکم، کیا رب ذوالجلال والاکرام نے تم میں سے اپنے عظمتوں والے رسول نہیں اٹھائے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے سامنے رب کائنات کی آیتیں پڑھتے تھے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں آج کے دن کے حتمی رزلٹ کے بارے میں بھی آگاہ کرتے تھے، ڈراتے تھے. قَالُوا بَلَا، وہ کہیں گے کہ ہاں یہ حقیقت ہے، ایسا ہی تھا. وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور اس طرح کافروں پر جو عذاب ہے وہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پایہ ثبوت کو پہنچ جائے گا کہ یہ ان کے اپنے کرتوت تھے، ان کی نافرمانیاں تھیں، ان کی اپنی خواہشات کے لامحدود دائرے تھے، جس کی وجہ سے وہ رب کائنات کی نافرمانی کرتے رہے، انبیاء و مرسلین کو ستاتے رہے. کتنے ہی انبیاء کو ناحق انہوں نے شہید کیا، کتنے لوگوں پر ظلم کیا، کتنے لوگوں کے حق مارے، کتنے جھوٹ بولے، کتنی وعدہ خلافیاں کی، کتنے فرائض میں غفلت اختیار کی، کتنی امانتوں میں خیانت کی، کتنی ملاوٹیں کی. اور سب سے بڑھ کر رب کائنات کے ساتھ شرک کیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یقین کرو کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ایسے بدبختوں سے کہا جائے گا کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. جہنم کے مختلف دروازوں سے گھسیٹ کر ان کے کرتوتوں کے مطابق انہیں گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. اور ایک بات اور کی، فبئس مثوى المتکبرین، ایسے سرکشوں کا ٹھکانہ انتہائی برا ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا ڈیٹیک ہوئے لوگ، آپ دیکھیں گے کہ یہ اکثر و بیشتر متکبر بھی ہوتے ہیں. جب انہیں کوئی حق کی بات کرتا ہے نا، جا جا اپنا کام کر، بڑا آیا ہے میں سمجھانے والا. ان سے جب بھی حق کی بات کی جاتی ہے، اصول کی بات کی جاتی ہے، فرائض کی ادائیگی کی بات کی جاتی ہے، تو وہ بجائے شکر گزار ہونے کے وہ الٹا تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، دوسروں کو حقیر جانتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے برعکس وہ خوش نصیب جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے زندگیاں گزاری. وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، وہ خوش نصیب جن کا جینا مرنا، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا ظاہر و باطن، جس کے اعمال، جن کے افعال، جن کا کردار، جن کی گفتار، جن کی سوچ، جن کی فکر، جن کا علم، جن کا عمل، جن کا ذکر، جن کی فکر، سب اللہ کی رضا کے لیے تھی. ان لوگوں کو پھر ان کے درجوں کے مطابق جنت عطا کی جائے گی. اور جنت
ہر جنتی ایک سٹیج پر یہ سمجھے گا کہ اس جیسا خوش نصیب اور کوئی ہے ہی نہیں. جب تک اپنے سے اعلیٰ درجے کے جنتیوں کے مقام کو نہیں دیکھے گا نا، تو وہ یہ سمجھے گا کہ اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں. اور جب اپنے سے اعلیٰ درجے کے لوگوں کے انعامات کو دیکھے گا تو پھر کہے گا کہ رب کریم نے کیا شان عطا فرمائی ہے. اس سورہ مبارکہ کا اور اس مضمون کا جو تکمیل ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کے الفاظ سے ہے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اہل اللہ کے نزدیک یاد رکھیے گا ابتدا اور انتہا کا جملہ یہی ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے اور اس کائنات کے مختلف مراحل سے گزر کر جب آخر پر بات پہنچے گی تو پھر فرشتے یہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. یہ جملہ بہت ہی عزت و عظمت والا، رفعت والا، شان والا، اللہ سے تعلق والا اور بہت بڑی دعا ہے. نبی رحمت المجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب آپ بستر پر لیٹتے تو اپنے معمولات میں ایک دعا کو الحمدللہ کے الفاظ سے شروع فرماتے تھے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وہدانا وکفانا واوانا وکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی لہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں آج کھلایا، جس نے ہمیں پلایا، جس نے رہنے کے لیے گھر عطا کیا، جس نے سونے کے لیے بستر عطا فرمایا. اور کتنے لوگ ہیں جن کو آج کسی نے نہیں کھلایا، کتنے لوگ ہیں جنہیں آج کسی نے نہیں پلایا. اور جب رب کریم کے لطف و عطا سے جب رب کریم چاہتا آپ اٹھتے تو پھر فرماتے الحمدللہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں نیند کی صورت میں عارضی انتقاء کے بعد، عارضی سی موت کے بعد پھر سے زندگی عطا فرمائی، جس نے زندگی کا ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا. اور جس نے ہمیں بالآخر جس کی طرف ہمیں واپس پلٹنا ہے، یہ عارضی شب و روز کا آنا جانا ہے، لیکن ایک روز بہرحال وہ آنا ہے جب ہم سب کے سب اس کی طرف واپس پلٹیں گے. اور واپس پلٹنے کے بعد جو انجام ہے اس کا تذکرہ سورہ زمر ویسے تو جگہ جگہ ہے. قرآن پاک کا مور دین 1/3 قرآن پاک کا مور دین 1/3 صرف موت اور بعد الموت سے متعلق ہے. یہ کتنا اہم ہے. ایک مرتبہ نہیں، بار بار مختلف طریقوں سے، مختلف فیلوں سے، مختلف انداز میں رب کائنات نے اپنی اس مخلوق اشرف المخلوقات پر اپنا فضل فرماتے ہوئے اس کا ذکر کیا. بار بار یاد کرائی، بار بار یاد آنے کرائی کہ یہ زندگی تو بڑی عارضی سی ہے. یہ اس کا اپنا ایک نظام ہے. ہی نوز ہز جاب بیٹر. وہ اپنے کام کو خوب اچھی طرح جانتا ہے. اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بھی بنایا
اور اس کی عارضی زندگی میں بہت ساری رنگینیاں پیدا کر دیں، بہت سارے اتار چڑھاؤ رکھتی ہے۔ اس میں معاشی زندگی، اس میں معاشرتی زندگی، اس میں سیاسی زندگی، اس میں عسکری زندگی، اس میں کیا کچھ رکھ دیا، رب کائنات کے ساتھ رجوع کا تعلق رکھ دیا، اور پھر شیطان مردود کو پیدا کر دیا جو انسانوں کو بھٹکانے کے لیے ہر وقت الرٹ رہتا ہے۔ میں نے جتنا کچھ پڑھا ہے نا، جتنا کچھ سنا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ شیطان مردود سے زیادہ الرٹ اور کمیٹڈ، حالانکہ وہ بڑا بدبخت ہے، اس نے وہ خود دھتکارا ہوا ہے، رجیم ہے، لیکن اس نے ڈے ون سے یہ کہا تھا کہ باری تعالیٰ میں تیرے اس مخلوق کو، انسانوں کو بھٹکانے کے لیے لگا رہوں گا، میں ہمت نہیں ہاروں گا، میں لگا رہوں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر نیچے، ہر طرف، اندر سے، باہر سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الشیطان یجری فی الجسد کمجری الدم، شیطان مردود جسم انسانی میں یوں دوڑتا ہے جیسے رگوں میں خون۔ کوئی اکیلا ہے تب، کوئی اجتماع میں ہے تب، کسی کو وہ غرور میں مبتلا کرتا ہے، کسی کو وہ دھوکے میں، کسی کو وہ اذیتوں میں، کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی ڈھنگ میں اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو اس کے خالق و مالک سے لا تعلق کرتے ہیں۔ اس کو بھٹکا دے، اس کو راہ حق سے ہٹا دے، ظلم کے راستے پر ڈال دے۔ جتنی برائیاں ہیں وہ سارے کے سارے شیطان کے پسندیدہ راستے ہیں۔ ان کی تفصیل میں جائے بغیر یہاں پر قرآن پاک نے یہ فرما دیا کہ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، شیطان کی شیطنت پر چلنے والے، اپنی خواہشات کے اسیر ہو کر، غلام ہو کر برائیوں کو اپنانے والے جتنے گروہ ہیں وہ سارے کے سارے بالآخر جہنم میں جائیں گے۔ اور اس کے برعکس وہ خوش نصیب جنہیں ایمان کی دولت ملی، وہ خوش نصیب جنہوں نے ایمان کو محبوب جانا، وہ خوش نصیب جنہوں نے اللہ کی رضا کو اپنایا، وہ سارے کے سارے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، وہ خوش نصیب جو اللہ سے ڈرتے رہے، جن کا مقصود اللہ کی ذات رہا، جن کی چاہت، جن کی خواہش، جن کی کوشش یہ رہی کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے۔ جو نمازیں پڑھتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، جو قربانیاں کرتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، جن کی زندگی، جن کی موت، جن کا صدقہ و خیرات، جن کا اوڑھنا بچھونا، یہ سارے کا سارا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا۔ جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، جن کا مطمع نظر اللہ کی ذات ہے۔ ان میں سے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کسی وقت کسی کمزور لمحے میں شیطان مردود کی شیطنت کا شکار ہو جائے اور پھر ان کے دل میں آئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں کیا کروں۔ اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا قل، اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمائیے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں
اور ان کو اپنے ظلم کرنے کا، اپنے ظالم ہونے کا احساس ہو گیا ہے، وہ واپس پلٹنا چاہتے ہیں، اور ان کے کیے ہوئے مظالم جب انہیں بڑے بڑے پہاڑوں کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں تو فرمایا کہ وہ واپس پلٹنا چاہتے ہیں نا، تو انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقین کرو کہ اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، یہ کوئی عام قصہ کہانی نہیں، حدیث مبارکہ کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک ایسا شخص جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ پیغام ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، جس کسی شخص نے کسی ایک فرد کو ناحق قتل کیا، اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو ذبح کر دیا، پوری انسانیت کے گلے پر چھری ڈالی، پورے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور جس نے ایک انسان کو ناحق مرنے سے بچا لیا، اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو حیات نو عطا کر دی۔ اور اس شخص نے 99 قتل کیے، اور پھر اپنی غلطی کا احساس ہوا، جی چاہا کہ اس کی غلطی معاف کر دی جائے، یہ بلنڈرز جو زندگی بھر وہ کرتا رہا کسی طریقے سے معاف ہو جائیں۔ اور بنی اسرائیل کے ایک عالم کے پاس گیا،